بیل اور گدھے کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور اربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر کو سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاتھ ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ دو چار دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، چودھری تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی کو بتایا تو تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ فقیر نے اسے جانوروں حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھایا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سب کھاکر چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھ کر چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آئے ہوئے تھے تو گدھے کے پاس سے گزرے تو گدھے نے ان سے کہا، لنگڑاتے ہوئے پوچھا، بھائی آج تو تم لنگڑا کر چل رہے ہو، خیر ہے؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا، میں جب تھک جاتا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے، خیر اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جب بیل بندھا کرتا تھا وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش لے کر گدھے نے پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے، آج تم چپ کیوں ہو، کوئی بات ہے تو کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی کیا بات کروں، آج پھر بڑی لاٹیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو تمہاری جو دکت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم مجھ کو کوئی مشورہ تو دو تاکہ میں اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے، کہوں تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا، پھر بھی اگر اس نے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے جانے کے لیے کہا تو تم کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے پیٹھے ہرگز نہ اٹھنا، گڑگڑانا، وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے پاس چارہ ڈال دے گا تو کھانا تو ایک طرف رہا، تم سونگھنا بھی نہ اسے، گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ یہ ترکیب مجھے سوچی میں تمہیں بتا دی، اب تم پر اس پر عمل نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت اس کے پاس سے گزرا تو ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتے ہوئے ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا، نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے تو بڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ ڈال دیا۔ بیل 2 اینک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑتا ہوا مالک کے پاس کر کہنے لگا، نہ جانے رات کو بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہوں تو باغ سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں سن ہی نہیں تھی، دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا ہے۔ زمیندار ہل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے، دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال لو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی، پہلے تو 2 دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب جو صبح سے ہل میں جتا ہوا شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی، دھوپ بھی مروڑ گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹا اور تھان پر پہنچا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری مہربانی، آج مجھ کو ایسا سکھ ملا جو کبھی عمر بھر نہیں ملا تھا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر 2-4 دن ہی حال رہے تو میری جان ہی چلی جائے گی، اچھی نیکی کی کہ اپنی مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا، شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ آمد کی باتیں کرنی چاہیے۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خدا تم کو اپنی
حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ، میرا تو دل دھڑکنے لگا۔ گدھا بولا، کیا سناؤ؟ مالک حل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا اور اٹھنے کی قابل نہیں تو کسائی کو بلا کر اس کو چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بھوسا کھانے لگ جاؤ، صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی سے دیکھ کر حل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا سن رہا تھا۔ دونوں کی باتوں پر اس کے دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری نانت صاف کر دی اور کلیلیں کرنے لگا۔ صبح ہوتے زمیندار اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو چھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آگے، اس نے بیل کو بالکل درست پایا، کھول کر لے کر چلا گیا تو بیل اس طرف دم ہلاتا اور کراتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنستے ہو؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں، زمیندار نے جواب دیا، ایسا ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی بتاؤ کیا بات ہے؟ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ بتاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنستے تھے۔ زمیندار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت، تجھ پر کیوں ہنسوں گا؟ تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ میں کہ وہ کب ماننے والی تھی، بولی، چاہوں مرو یا جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہ مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی کو ایک ایسی بات کرنے کی ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے سے میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے لگا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑے۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھی اور کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر غصہ ہو رہا ہے کہ کمبخت، تو کہاں مرغیوں کے ساتھ بھاگتا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا، کیوں بھائی، ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تھا بہت ہنس کر کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبنا بھی چاہیے کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور ضد کو تہ خانے میں لے جا کر ایسا پیٹے کہ توبہ کر لے، کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ زمیندار نے مرغ کی بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی اور انہیں تہ خانے میں چھپا دیا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر لیا گیا، اب تو بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، ذرا تہ خانے چلی جاؤ تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا، اور آگے تہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر دیا اور بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میری توبہ، پھر کبھی ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے رشتے دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے